مکمل گفتگو ہم نے سنی، ہم لوگوں نے سنی۔ میں تو ہمیشہ ایک خادم کی حیثیت سے جب بھی آپ نے بلایا گوہر صدیقی اپنے وقتوں سے وقت نکال کر آپ کی محفل میں رہا۔ سب سے پہلے جناب حافظ جو ہماری نگاہ میں ایک عزیزم کی حیثیت رکھتے ہیں، میرے ہی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، محترم حافظ عطا اللہ بابو، ہم آپ کو اس تحریک کے لیے دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم سب یہ تو طے گفتگو سے، انداز سے کہ آپ کی اس مشن کے ساتھ، اس تحریک کے ساتھ ہم سب ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور کہیں نہ کہیں کوئی آدمی قدم تو اکیلا ہی بڑھاتا ہے۔ ہم جتنے لوگ ہیں سب وہ کی طرف سے آپ کو مبارکباد۔ تنظیم کا جو آپ نے نام کہا، سارے علماء کرام کی موجودگی میں اتفاق کر لیں، اگر یہی نام بہتر ہے تو اس کو رکھ لیں۔ پھر 10-11 دانشوران قوم کو آپ رکھیں، اور پھر اس میٹنگ میں جیسا کہ ایک مولانا شوکت مصباحی صاحب نے کہا، محمد رجا صابری صاحب نے کہا، مفتی ہاشم صاحب نے کہا کہ اگر کوئی لیگلی پوائنٹ پر کوئی تکنیکی، لیگلی، شرعی ایجنڈوں میں سدھار، بڑھاؤ چڑھاؤ، چونکہ شریعت کا معاملہ ہے، مذہب کا معاملہ ہے، مسلک کا معاملہ ہے، لیگلی قانون آف انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کا معاملہ ہے، وہ سب دیکھ کر ایک کام کر لیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ علماء کرام کی موجودگی میں، اور صحیح بات ہے مفتی ہاشم صاحب قبلہ، محمد رضا صابری صاحب کی بات سے میں متفق ہوں، سب کی بات متفق ہوں۔ سماج میں جب تک ہم جیسے لوگ نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہونے کو ہے۔ آپ چلے براہی میں، براہی کے سارے لوگ ہیں، ایک فیصلہ بھی گوہر صدیقی کے مزاج کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ فقط رتبہ ہم جیسے 5 آدمی ہیں نا، جیسا چاہتا فیصلہ کرتا ہوں، ٹس سے مس نہیں ہونے دیتا ہوں۔ اور جب گوہر صدیقی جیسا بیٹا اندولی میں پیدا ہو جائے، شیو نگر میں پیدا ہو جائے، کتیا میں پیدا ہو، 12 لہوریا، نرگا، بسوریا، نوچا، گورہاری، دیماہی، کاف کو پریا، بوانی پور، ان گاؤں میں ایسا بیٹا پیدا ہوگا تو انشاءاللہ کرم تحریک آگے بڑھے گی۔ لیکن یہ بھی صحیح بات ہے کہ کچھ نہ کچھ بنیادی چیز کے لیے مضبوطی چاہیے، ہونی چاہیے، کیونکہ ہوائی گفتگو کر کے بہت ساری تنظیمیں آج فلاحی انسانیت دم توڑ دی پریہار میں، علماء کون سی دم توڑ دی، اور گوہر صدیقی تو کتنے کمیٹیوں کا ممبر ہے، سرپرست ہے۔ اور جو ساتھیوں نے آپ کو کہا، اگر ان کے جملے کڑے بھی ہوں تو نصیحت کی بات ہوتی ہے، اور قابل وہ ہیں جو نصیحت کو لے کے چلے۔ علامہ مصباحی صاحب، محمد مصباحی صاحب، میں اپنے براہی گاؤں میں قبرستان کھلوا رہا ہوں، شروعاتی دور میں 90 لوگ میں نے مخالفت میں تھے، 90 لوگ، میں ہار گیا، میں ٹائٹ رہا۔ دیکھیے آپ لوگوں کی دعا سے مکمل ہو رہا۔ میں نے اندولی میں کہا بھی آپ کو، اور 24 مارچ کو ہمیں کانفرنس رکھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس متبرک تقریب میں ہمارے پریہار بلاک کے بہت ہی متحرک، فعال، مذہبی ذمہ داران حاضر ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ موجودہ ملی مسائل کا حل نکالا جائے۔ سب سے پہلے جو چند ورق پر مشتمل یہ مسودہ پیش کیا گیا ہے، اس میں فی زمانی ہی
उन बहुत से बिगड़े हुए हालात को कलमबंद किया गया है जो वाकई तशवीशनाक है। हजरत मुफ्ती साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह तवक्कुल अल्लाह के ताल्लुक से खूबसूरत बयान दिया। हमारे हजरत मिसबाही साहब क़िबला ने वालिद गिरामी वक़ार ने मौजूदा तकाज़ों की तकमील की तरफ तवज्जो दिलाई। सबकी गुफ्तगू बिहम्दिही ताला बहुत ही पुख्ता और मजबूत है, लेकिन दो चंद बातें मैं अपने मुताबिक ऐड करना चाहता हूं, और वो ये है, हमें अपने मसलकी मजहबी मिल्ली मामलात को मजबूत करने के लिए जो शेख कामिल हो उसकी सरपरस्ती की भी हाजत है। हमारे खित्ते में, हमारे इलाके में जिस खानकाह, जिस शेख तरीकत, जिस रहबरे कामिल की सबसे ज्यादा आमद होती है, उनके बैनर तले उलमा और समाज के उन मुंतखब अफराद को किया जाए और फिर उसके मुताबिक हमारी ये तंजीम काम करेगी और बारआवर भी होगी, समरबार भी होगी इंशाअल्लाह रहमान। ये मैंने दो चंद नुकात पेश किए हैं। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि काबिल कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। मैं मुख्तसर ही करूंगा, ज्यादा नहीं। मुख्तसर ये है कि कमेटियां बहुत बनी और बनाई जा चुकी, खत्म भी हुई, खत्म होती रहती है, बनती रहती है। अब जो बन रही है काम करने के लिए बने तो बने, नहीं तो नहीं बने। अस्सलाम वालेकुम।